اعظم کے پرائیویٹ سیکرٹری جناب کے ایچ خورشید صاحب قائد اعظم کی بیماری کے بارے میں لکھتے ہیں، رہا یہ سوال کہ قائد اعظم کو علاج کے لیے باہر کیوں نہ بھیجا گیا، تو یہ خیال میرے ذہن میں بھی پیدا ہوا تھا۔ چنانچہ میں نے اپنے طور پر معلومات حاصل کی۔ معلوم ہوا کہ خان لیاقت علی خان نے ایک مرتبہ قائد کی خدمت میں عرض کی کہ باہر سے ڈاکٹر بلوا لیے جائیں۔ قائد نے کہا نہیں۔ خیال ہے کہ قائد اعظم نے یہ بات محض پاکستان دوستی اور پاکستان کے ہنرمندوں اور معالجوں پر اعتماد کے طور پر کہی ہوگی۔ لیاقت علی خان نے اسے ان کا حکم سمجھا۔ جناب خورشید کہتے ہیں قائد اعظم کا مزاج ہرگز آمرانہ نہیں تھا، البتہ وہ کام میں کوتاہی یا بے اصولی برداشت نہیں کرتے تھے، اور جس شخص سے بھی ایسی کوئی غلطی سرزد ہو جاتی اس کا نوٹس بہت سختی سے لیتے تھے۔ لیاقت علی خان ان کے معتمد ترین ساتھی تھے۔ بعض اوقات یہ ہوتا کہ قائد اعظم تیار ہو جاتے اور لیاقت علی خان پہنچ نہ پاتے۔ فون پر معلوم کیا جاتا تو پتہ چلتا ابھی غسل خانے میں ہیں یا تیار ہو رہے ہیں۔ ایسے وقتوں پر قائد اعظم کی ناراضگی بجا ہوتی تھی۔ وہ سستی، فرض سے غفلت یا بے اصولی کسی طور پر گوارا نہیں کرتے تھے، اور اپنے معتمد ترین ساتھی کے دیر سے آنے کا بھی سختی سے نوٹس لیتے تھے۔ قائد اعظم خالص جمہوری انداز میں سوچتے تھے اور انہیں آمریت سے شدید نفرت تھی۔ ایک مرتبہ جلسے میں کسی نے پاکستان زندہ باد کے نعرے کے بعد شہنشاہ پاکستان کا نعرہ لگا دیا۔ قائد اعظم نے اس رضاکار کو بلا کر سختی سے باز پرس کی اور بھرے جلسے میں کہا کہ میں نہ شہنشاہ ہوں اور نہ بننا چاہتا ہوں۔ ویسے لیاقت علی خان قائد اعظم کے قدیمی ساتھیوں میں سے تھے اور قائد اعظم ان پر بہت اعتماد کرتے تھے۔ برسا برس سے لیاقت علی خان مسلم لیگ پارٹی کے جنرل سیکرٹری تھے اور دونوں رہنما ایک دوسرے کے مزاج کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ لیاقت علی خان انتہائی دیانتدار لیڈر تھے۔ عام طور پر لیڈروں کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عوام کے سامنے جو بیانات دیتے ہیں، نجی محفلوں میں ان کی رائے اس سے بہت مختلف ہوتی ہے، مگر قائد اعظم میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ ان کی ہر بات واضح اور دو ٹوک ہوتی تھی۔ ان کی زندگی ایک کھلی کتاب کی طرح تھی۔ ان کی جو بھی ذاتی رائے ہوتی تھی پبلک میں بھی ویسا ہی انداز اختیار کرتے تھے۔ قائد اعظم کا مزاج بہت جمہوری تھا۔ 1939 میں قائد اعظم نے یوم نجات منانے کا اعلان کیا تھا، جبکہ کانگریس کی وزارتیں بھی مستعفی ہو چکی تھی۔ تو اس وقت عبد الرحمان صدیقی صاحب کلکتہ والے، جو کہ آل انڈیا مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی کے ممبر تھے، انہوں نے اس بات پر استعفیٰ دے دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ غلط فیصلہ ہے، اس لیے میں استعفیٰ دے رہا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی میں ہر معاملے پر باقاعدہ اجلاس ہوا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ لیگ کے 450 ارکان پر مشتمل ایک کونسل بھی تھی جن میں تمام صوبوں کے نمائندے موجود ہوا کرتے تھے۔ اس کے بعد مجلس عاملہ، جس سے خود قائد اعظم نامزد کیا کرتے تھے، اس کے 21 ممبران ہوتے تھے۔ یہ بات ٹھیک ہے، مسلم لیگ میں بعض ارکان ایسے بھی شامل تھے جو عموماً خاموش رہا کرتے تھے، مثلا پنجاب سے نواب ممدور صاحب یا میاں بشیر احمد وغیرہ، یہ سب خاموش طبع لوگ تھے۔ اسی طرح مدراس سے حاجی سیٹھ صاحب بھی عموماً خاموش رہتے تھے، مگر جو سینئر تھے مثلا چودھری خلیق الزمان، سردار عبدالرب نشتر وغیرہ، وہ بھی اپنی رائے بے باکی سے دیا کرتے تھے۔ جی ایم سید صاحب جب تک مسلم لیگ میں رہے ہر معاملے میں کھل کر اپنی رائے دیتے رہے۔ جونیئر ممبران میں سے قاضی عیسیٰ حسن اصفہانی اور راجہ صاحب محمود آباد بھی لیگ کے معاملات پر اپنی بے لاگ رائے دیتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ کسی مسئلے پر اس قدر اختلاف ہوا کہ 3 روز تک بحث چلتی رہی، جس کے نتیجے میں جی ایم سید صاحب ناراض ہو گئے اور میاں بشیر احمد صاحب ان کو منا کر لائے تھے۔ لہذا یہ کہنا کہ مسلم لیگ پر صرف قائد اعظم کا حکم چلتا تھا غلط ہے۔ قائد اعظم انتہائی جمہوری انداز میں مسلم لیگ کو چلاتے تھے۔ خلیق الزمان صاحب زیادہ تر معاملات میں اپنی الگ رائے رکھتے تھے اور ان کا طرز استدلال بھی خاصا مؤثر ہوتا تھا۔ قائد اعظم کی کوشش ہوتی تھی کہ ہر بات پر ہر ممبر کی رائے لے کر بات کو آگے چلایا جائے۔ بالخصوص ورکنگ کمیٹی میں وہ متفقہ فیصلے کے قائل تھے۔ جناب کے ایچ خورشید کہتے ہیں ہماری کونسل کے سامنے کیبنٹ مشن کی 1946 والی تجویز پیش کی گئی تھی، تو وہ تجویز بھی متفقہ طور پر پاس نہیں ہوئی تھی۔ مولانا حسرت موہانی نے باضابطہ طور پر اس کی مخالفت میں تقریر کی اور جہاں تک مجھے یاد ہے تقریباً 30 کے قریب ووٹ اس کے خلاف آئے تھے۔ اسی طرح جب 3 جون 1947 کا پلان، جسے ماؤنٹ بیٹن پلان بھی کہتے ہیں، آیا تو اس پر بھی اختلاف ہوا اور اس کے حق اور مخالفت میں اراکین نے کھلم کھلا تقاریر کی۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ بے شمار مسلمان تو عقیدت مندی کے جذبے سے ہی مسلم لیگ کی طرف جاتے تھے۔ قائد اعظم کی شخصیت کا ایک سحر تھا۔
دوسری بات یہ کہ بعض لوگوں کو قائد اعظم کی ذات پر اندھا اعتماد تھا. وہ سمجھتے تھے کہ قائد ہمارے وقار اور عزت کے منافی کبھی کوئی فیصلہ نہیں کریں گے. یہ درست بھی ہے کہ قائد اعظم کی رائے بڑی صائب ہوتی تھی اور ان کا ہر فیصلہ بڑا جرأت مندانہ اور حالات کے مطابق ہوا کرتا تھا.